الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہے کہ قیامت کے دن اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہو جائے، ساتھ نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ خوش بختی کسے نصیب ہوگی؟ اس خوش نصیب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، جو دنیا کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتا ہوگا۔ وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو دانتوں سے پکڑتا ہے، جو ہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کوشش میں لگا رہتا ہے، آخرت میں ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہو سکے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اس کے سوال کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، ما اعددت لہا، کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری تو کچھ خاص نہیں کی، اعمال تو کوئی زیادہ نہیں کیے، ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ بے شک تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارکہ سے ہوئی کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بے چین رہتے تھے، بے قرار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہونے کے لیے بے قرار رہتی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کی خوشخبری ملی تو مارے خوشی کے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو مجھے پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا کہ کوئی خوشی اور مسرت کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اہل مکہ پر آپ کی شفقت دیکھ کر انصار مدینہ کے دلوں میں بے چینی پیدا ہو گئی اور انہوں نے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر اب مکہ ہی میں سکونت اختیار کر لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرقت کا خیال ان کے دلوں پر بہت گراں گزرا۔ اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختصر خطاب فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے اللہ عز و جل کی خاطر مدینہ ہجرت کی کہ تمہارے شہر کو اپنا وطن بناؤں۔ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس ہجرت سے پلٹنے والا نہیں، میں اس ہجرت پر کاربند رہوں گا، جب تک زندگی ہے تمہارے ساتھ گزاروں گا، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ اور تمہارے شہر میں ہے۔ یہ سب سن کر انصار مارے خوشی کے رونے لگ گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار نہیں کر رہے۔ ہر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کو اپنا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوط تھامنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت اور اتباع کی توفیق عطا فرمائے تاکہ روز قیامت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نصیب ہو سکے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلوا